اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ بے شک ایک اللہ ہی تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ ظرف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی غلطیوں کو جاننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ رہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسا، لیکن اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر بھی نہیں چھوڑتا ہمیں، اور یہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہے، اور پھر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیں ان غلطیوں گناہوں کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ وہ ذات تو اتنی عظیم ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپاتا ہے دوسرے انسانوں سے کہ ان کے بنا پر کوئی ہمیں جج نہ کرے۔ اتنا غفور الرحیم ہے میرا اللہ، اور یا ہم ناشکر انسان ہی ہیں جو ہم اپنے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو سمجھتا اور اس سے نکالتا ہے۔ بس کوشش کرو، اگر اللہ کو پانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کھونا بھی پڑے کوئی بات نہیں، کیونکہ اگر اللہ کو پا لیا ہم نے تو اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ سے ہمیشہ اللہ ہی کو مانگو، باقی سب وہ خود دے دے گا، بس آپ کا ایمان سچا اور پختہ ہونا چاہیے اپنے اللہ پر۔ چاہتے اور بھی ہے مگر اس کی چاہت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ محبتیں تو اور بھی ہے مگر اس کی محبت کا مقابلہ کوئی نہیں، جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کی دعوت دیتا ہے۔ تنہائی اور بھی ہے مگر اس تنہائی کے سکون کا کوئی مقابلہ نہیں جب وہ رب روح میں اترتا ہے۔ عبادتیں اور بھی ہے مگر اس عبادت کی پاکیزی کا مقابلہ کوئی نہیں جس سے انسان اللہ کو منا لیتا ہے۔ منزلیں اور بھی ہے مگر اس منزل کا مقابلہ کوئی نہیں جس پہ دل اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بری عادت یا پھر اس کی رضا کے مطابق خود کو بدلتے ہیں تو شروع میں ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ تب ہمارے دلوں اور دماغ میں شیطانی طاقتیں حاوی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روکتی ہے۔ تب ہمیں ہمارے دل اور دماغ کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے، خود کو ہر برائی سے پاک کر کے اس کی بارگاہ الہی میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ تب اللہ پاک نہ صرف ہمیں سکون بلکہ کے قرب سے بھی نواز دیتا ہے، اور ہم اپنی ماضی کی گمراہیوں کو بھلا کر صرف اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا پسند کرتے ہیں، اسی کو اپنی چاہت اول میں شامل کر لیتے ہیں۔ تب ہم اللہ سے اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور تب ہم اللہ کی محبت سے اللہ سے عشق تک کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے، یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا ہے، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ جب وہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی تمہیں سجدے کے لیے، اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، تب ہے جب اس کو تمہاری دعا قبول کرنی ہوتی ہے، تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ دل کے حال کو بہتر جانتا ہے، لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تمہاری دعا ایسے ہی سن لیتا ہے۔